ہمیشہ میدان میں آیت اللہ علامہ محمد تقی مصباح یزدی۔ علامہ محمد تقی مصباح یزدی 1934 کو ایران کے ایک محب اہل بیت دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ رضا شاہ کے زمانے میں عزاداری امام حسین علیہ السلام پر عائد پابندیاں بھی علامہ تقی مصباح یزدی کے گھرانے کو مجالس منعقد کرنے سے روک نہ سکیں۔ علامہ مصباح یزدی کا گھرانہ انقلاب اسلامی سے قبل بھی دین مبین اسلام کی خدمت میں مصروف رہا۔ محمد تقی نے اپنی ابتدائی تعلیم یزد شہر میں مکمل کی۔ اس زمانے میں دین مخالف ماحول اور حکومتی اقدامات کی وجہ سے شاذ و نادر جوان ہی اسلامی علوم کے حصول کی خاطر مدارس و حوزہ علمیہ کا رخ کیا کرتے تھے، لیکن محمد تقی مصباح یزدی نے اپنے پاک ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور یزد شہر کے مدرسہ شفیعیہ میں قدم رکھا۔ حالانکہ اس زمانے میں مدارس اسلامی کی خستہ حالت اور غربت بھی محمد تقی مصباح یزدی کو اس مقدس راہ میں ثابت قدم رہنے سے روک نہ سکی۔ محمد تقی کی ذہانت باعث بنی کہ وہ حوزہ علمیہ کی ابتدائی تعلیمات کو دوسروں کی نسبت بہت کم وقت میں ختم کر لیں، اور یوں تھا کہ ان کی علم دوستی اور کمال کی طرف جستجو کا سفر جاری رہا۔ انہوں نے حوزہ علمیہ کے رسمی دروس کے ساتھ ساتھ جدید دور کے علوم جیسے فزکس، کیمسٹری، فزیولوجی اور فرانسی زبان کو سیکھنا بھی شروع کر رکھا تھا۔ تحصیل علم کے سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، امام خمینی، علامہ طباطبائی اور آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہم ان جیسے بزرگان کو اپنے علم و معرفت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔ اس نوجوان نے فقہ و اصول کے علوم پر بہت جلد کمال حاصل کر لیا اور صرف 27 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ وہ حصول علم کے ہمراہ خودسازی اور جہاد بالنفس سے بھی غافل نہ رہے، یہاں تک کہ آیت اللہ بہجت نے قم کے تاجروں کو درس اخلاق دینے کے لیے علامہ تقی مصباح یزدی کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ان کی علمی گہرائی کو علامہ طباطبائی نے بھی درک کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تفسیر میدان کو پہلی دفعہ پرنٹنگ سے پہلے علامہ تقی مصباح یزدی کو علامہ طباطبائی نے ایک بار پڑھنے کے لیے دیا، اور یہی نہیں بلکہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت پر عمل پیرا رہنے کا عہد صرف علمی میدان کی حد تک نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک مجاہد فقیہ کے سفر کا آغاز تھا۔ آیت اللہ تقی مصباح یزدی انقلاب اسلامی کی تحریک کے دوران شہید بہشتی، شہید مطہری اور شہید قدوسی کے ہمراہ سرگرم عمل رہے اور انقلاب اسلامی کی تحریک میں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ آپ کی زندگی کے مختلف ادوار میں اٹھنے والے عقیدتی شبہات کا مستند اور واضح جوابات کا سلسلہ ہمیشہ آپ کی طرف سے جاری رہا، جس کا ہدف معاشرے کو فکری انحراف سے دور رکھنا تھا۔ انہوں نے ابتدا ہی سے آئیڈیالوجی پر مبنی کلاسوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا تاکہ اسلامی عقائد کے خلاف اٹھائے جانے والے شبہات اور دین مخالف منفی افکار کو محکم اور منہ توڑ جواب دیا جا سکے، اور شبہات کے جوابات پر مبنی یہ سلسلہ ابتدائی انقلاب سے تاخیر عمر جاری رہا۔ آپ شاہی حکومت کے دور سے ہی دین اور دینی افکار کا علمی میدان میں مجاہد کی حیثیت سے ہمیشہ سینہ سپر ہو کر دفاع کرتے رہے۔ انقلاب اسلامی کے بعد جب بھی دشمن نے اسلامی ثقافت اور اسلامی افکار پر حملہ کیا، ہمیشہ آیت اللہ مصباح یزدی کو دفاع اسلام کی خاطر میدان کے بیچ میں پایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی شخصیت اسلامی افکار اور نظریات کے مدافع کا نشان بن چکی تھی، یہاں تک کہ دشمن نے بھی اپنے باطل افکار کے پھیلاؤ میں آیت اللہ تقی مصباح یزدی کو سخت ترین اور مشکل ترین رکاوٹ قرار دیا، اور اسی خاطر جب آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے دشمن کو علمی میدان میں اسلامی افکار کے دفاع میں شکست سے دوچار کیا، دشمن نے ان پر تہمتوں اور الزامات سے حملہ کیا، ان کی شخصیت کو داغدار کرنا شروع کر دیا۔ یہ انسان ساز مفکر اور زمان شناس عالم اور عظیم استاد انسانی علوم کے اسلامی نظریات اور جدت و تحول کو حوزہ علمیہ کی ترجیحات میں شمار کرتے تھے۔ ان کے انہی افکار و نظریات کی پختگی باعث بنی کہ انقلاب اسلامی کے بعد وہ خالی نہ بیٹھے اور حوزہ علمیہ و یونیورسٹی کی سطح پر اسلامی نظریات اور مبانی پر مشتمل تولید علم میں مصروف رہے۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے آپ کو علم و فکر کا خزانہ قرار دیا، جو اسلامی نظریات کی علمی سرحدوں کا محافظ ہے اور ہمیشہ حق پر رہا ہے۔ میں خداوند متعال کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو یہ توفیقات خیر عطا کی ہیں۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کی ہر تقریر اور ہر کتاب آنے پر پروردگار عالم کا شکر بجا لاتا ہوں۔ آپ کی جانب سے حوزہ علمیہ اور یونیورسٹی کے درمیان وحدت افکار کی کوششیں اور کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ جناب آقا مصباح یزدی قبل از انقلاب یعنی انقلاب اسلامی کی تحریک سے پہلے بھی
امام خمینی کے عاشق اور فریفتہ تھے۔ شہید بہشتی جناب مصباح یزدی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے افراد نہایت نرم مزاج لیکن پختہ نظریات کے حامل ہیں اور علمی میدان میں بہت محنتی بھی ہیں۔ میں جناب مصباح یزدی صاحب کو 50 کی دہائی سے جانتا ہوں۔ وہ ہمیشہ رائے حق پر رہے ہیں۔ آیت اللہ مصباح ایک فقیہ، ایک متکلم، ایک فلاسفر، ایک مفسر اور بابصیرت زمان شناس ہیں۔ وہ ان نابغہ شخصیات میں سے ہیں جو کبھی بھی نظام اسلامی کے حوالے سے تردید کا شکار نہیں ہوئے اور ہمیشہ نظام اسلامی کو اپنی ذات پر مقدم رکھا ہے، اور اس راستے میں اپنی علمی شخصیت کے مقام و منصب کا لحاظ کیے بغیر خطرناک ترین میدانوں میں اور کبھی کبھی تو تنہا اسلامی افکار اور نظام اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا اور منحرف افکار پھیلانے والوں کے خلاف مقابلہ کیا ہے۔ وحجتك على من فوضنا ومن تحت الرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة ضامة غاشية متواترة مترادفة كامل ما صليت على أحد على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي وحجتك على من فوضنا ومن تحت الرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة ضامة غاشية متواترة مترادفة